دل پر ہاتھ رکھ کے کہیں، دل پر ہاتھ رکھ کے کہیں کہ ہم چوزن ریپرزینٹیٹیوز آف دی پیپل آف پاکستان ہیں۔ جو فارم 47 کی جو ہے پیداوار آ کر یہاں گھس بیٹھ جاتے ہیں آ کر، اور مینڈیٹ پر ڈاکہ ڈال کے عوام کی بیٹھتے ہیں۔ 16 یا 17 سیٹیں جیتنے والے کو وزیر اعظم بنا دیا، اور 180 سیٹیں جیتنے والا جو ہے اڈیالہ جیل میں جل سڑ رہا ہے۔ بڑی بدقسمتی ہے۔ اب جو کانسٹیٹیوشن کورٹ انہوں نے بنائی ہے، جو وفاقی آئینی جو عدالت کا انہوں نے کیا ہے، مسلم لیگ نون کا ہمیشہ بدقسمتی سے یہ وتیرہ رہا ہے کہ یہ عدلیہ کی دشمن ہے۔ نواز شریف صاحب کالا کوٹ پہن کر سپریم کورٹ میں چلے گئے۔ آج یہاں یلغار ہو رہی ہے کہ جی پرائم منسٹر کو گھر بھیجا جاتا ہے سپریم کورٹ میں۔ ارے کس نے بھجوایا تھا گھر؟ کہتے تھے اس وقت اترو، نیچے اترو، یہ کوئی جنگل کا قانون نہیں ہے۔ یوسف رضا گیلانی نیچے اترو، وزارت عظمیٰ چھوڑو، نیچے اترو۔ یہ کالا کوٹ پہن کر کون گیا تھا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جناب اسپیکر، پہلے تو میں جو کل میرے پیشے پر یلغار ماری گئی اور میری نام بھی لے کر بیان کیا گیا، تو میں اس کی ذرا اپنی ذاتی پریویلیج کا حق رکھتا ہوں، اور وہ مجھے حضرت علی کا قول بھی یاد آ گیا کہ جس پر احسان کرو اس کے شر سے ڈرو۔ تو کیا یہ جو کل کہا گیا کہ جو وکلاء جو یہ اس جماعت میں جانے کی وجہ سے وکلاء جو ہے وہ ہو گئے ہیں، تو جناب آپ بھی، اور کالے کوٹ کا آج بھی نام لیا گیا، تو آپ بھی ایک کالے کوٹ کے نیچے بیٹھے ہوئے ہیں۔ قائد اعظم محمد علی جناح بھی وکیل تھے جنہوں نے تکمیل پاکستان کی، اور علامہ اقبال بھی وکیل تھے جنہوں نے تخیل پاکستان دیا تھا۔ کالے کوٹ کو مورد الزام ٹھہرانے یا وکلاء کو ایز اے کلاس الزام دینے سے ہم اپنی ہی توہین کر رہے ہیں۔ کیا اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آج جو اس وقت جو خودکش حملہ ہوا ہے اسلام آباد کی کچہری G11 پر، جس میں لاشیں وہاں بکھری پڑی ہیں، جس میں خون میں لت پت ہے، اور جس میں دیکھیے ذرا سڑکوں کی حالت دیکھیں اسلام آباد میں G11 کچہری کا آج ہوا ہے، تو کیا میں یہ کہوں کہ وزیر صاحب، وزیر موصوف کی کل کی جو اشتعال انگیز تقریر تھی اس کا یہ نتیجہ ہے کہ یہ قتل و غارت گری ہوئی ہے، اور یہ جو ہے خودکش بمبار نے حملہ کیا ہے ان کی اس اشتعال انگیز تقریر کی وجہ سے جو اس ہاؤس میں کی گئی ہے، جس کا میں نے یہاں، آپ نہیں تھے، میں نے یہاں کھڑے ہو کر احتجاج کیا تھا، کھڑے ہو کر آپ کے کرسی کے آگے احتجاج کیا تھا کہ اس طرح سے آپ میرے پیشے کو اور کالے کوٹ کو آپ تکذیب نہیں کر سکتے، آپ اس کو تنقید نہیں کر سکتے، کیونکہ قائد اعظم محمد علی جناح بھی وکیل تھے، ذوالفقار علی بھٹو شہید بھی وکیل تھے، اور علامہ اقبال بھی وکیل تھے۔ نہ صرف تخیل پاکستان والا وکیل تھا، تکمیل پاکستان کا بھی وکیل تھا، آئین 1973 کے آئین کا خالق بھی ایک وکیل تھا، اور کالا کوٹ کی تکریم اور تعظیم کو آپ کو ملحوظ رکھنا پڑے گا۔ اس لیے جس طرح ہم پر مقدمات قائم کیے گئے کہ جی یہ انہوں نے اشتعال انگیزی کی ہے، تو کیا وزیر موصوف پر بھی یہ جو آج قتل وہاں ہوئے ہیں، جو خون کی ہولی کھیلی گئی ہے اسلام آباد کی کچہری کے باہر، جو خودکش حملہ ہوا ہے اور جتنے وہاں قتل کیے گئے ہیں، کیا وزیر موصوف پر بھی اس کی اشتعال انگیزی کا، اس کا اعانت کا جو ہے مقدمہ درج کیا جائے گا؟ اس کا بھی کوئی حساب دے۔ اب آتا ہوں جناب، یہ جو ہے بہت اچھی یہاں سے ایک بات کی گئی، ایک میرے فاضل ممبر نے کیا کہ وی دی چوزن ریپرزینٹیٹیوز آف دی پاکستان، چوزن ریپرزینٹیٹیوز کا بات کیا۔ بھٹو صاحب کی کمال تھی کہ انہوں نے جو ایک آئین بنایا اس میں شروعات یہاں سے کی، یہ عمرانی معاہدے کی، وی دا پیپل آف پاکستان، یہ اس سے ایک ڈپارچر تھا۔ آئی فیلڈ مارشل سو اینڈ سو ہیئر بائی پروملگیٹ دی کانسٹیٹیوشن آف 1962، یہ اس سے بالکل ایک جدا تھا، وی دا پیپل آف پاکستان۔ اور بڑی خوبصورت بات یہاں سے اس جانب سے کی گئی، دا چوزن ریپرزینٹیٹیوز آف پاکستان۔ کیا اب یہ چوزن ریپرزینٹیٹیوز ہیں؟ یہ ذرا دیکھ لیجئے گا، یہ اپنے دل پر ہاتھ رکھ کے کہیں کہ ہم چوزن ریپرزینٹیٹیوز آف دی پیپل آف پاکستان ہیں۔ جو فارم 47 کی
جو ہے پیداوار آ کر یہاں گھس بیٹھ جاتے ہیں آ کر اور میڈرڈ پر ڈاکہ ڈال کے عوام کی بیٹھتے ہیں. کین دے کلیم ٹو بی چوزن ریپرزینٹیٹیوز؟ کیا